بسم اللہ الرحمن الرحیم آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر عالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار ہم مغرقن خذ ایدینا وسہد لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاة اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم پر بے شمار انعامات کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بحیثیت مومن ہم پہ یہ بھی لازم ہے کہ جتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کیے ہر وقت ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور انعامات اتنے ہیں کہ جن کو ایک بندہ شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو لہذا اب ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے، ایسا فعل کرنا چاہیے، ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس عمل کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے قریب پہنچ سکیں۔ جو ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکریہ لازم کیا ہے اس کو کم از کم اپنی طاقت کے مطابق اس کو ہم ادا کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کے بے شمار طریقے شریعت مطالعہ میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نماز بھی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جتنے بھی اعمال ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پہ فرض کیے، لیکن یہ فرائض فرض کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے شکریہ کے طریقوں کو بند نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا، اب اسے اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے روزہ رکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا ہو گیا، اب اسے اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے فرائض ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت کے شکریہ کے کچھ اور طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے چند ایک طریقے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں اور آپ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرنا، اس میں سننا اور سنانا، اس کا انتظام کرنا، اس میں بیٹھنا، یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت کے شکریہ کے ادا کرنے کے لیے جو طریقے بیان کیا نا، ان میں سے ایک طریقہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لوگوں میں نے تم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، میں نے تم پر بے شمار انعامات کیے ہیں، اب تم نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، تو شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ جہاں میں استعمال کیا کہ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو، ذکر کرو، مل بیٹھ کے کرو، گھر میں کرو، مکان میں کرو، دکان میں کرو، گلیوں محلوں میں کرو، لیکن اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ یا اللہ جب نعمتیں شماری نہیں ہو سکتی، نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، تو ہم ہر نعمت کا ذکر کیسے کریں؟ جب ہم گن ہی نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نعمت کے وسیلے سے ساری نعمتیں ملی اس نعمت کا ذکر کر دو، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، کہ ساری نعمتوں کا تذکرہ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ نعمتیں گن ہی نہیں سکتے ہو، شماری نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم سے شماری نہیں ہو سکتی، تذکرہ نہیں ہو سکتا، تو اس نعمت کا تذکرہ کرو نا جس کے سبب سے تمہیں ساری نعمتیں ملی ہیں۔ کون سی نعمت ہے وہ؟
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذکر کرو اس نعمت کا جو اللہ نے تم پہ کی، تب کی اذ کنتم اعداء، جب تمہارے اندر جاہلیت تھی، تم تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، تم آپس میں لڑائیاں کر رہے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے اس نعمت کو تمہارے اندر مبعوث کیا، اللہ نے اپنے پیارے رسول کی ولادت فرمائی، اللہ نے اپنا پیارا رسول تمہارے اندر بھیجا۔ اس رسول کے آنے کی دیر تھی کہ جو پہلے تم لڑائیوں میں مبتلا تھے، رسول کے آنے کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تو علام الغیوب بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، علیم القدیر بھی ہے، اللہ تو ہر جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں بھائی بھائی بنانا تھا تو بھائی بھائی میں ویسے بھی بنا سکتا تھا، تمہارے دلوں میں الفت ویسے بھی ڈال سکتا تھا، لیکن فرمایا اس نعمت کا تذکرہ کرو جس نعمت کے وسیلے سے میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اس نعمت کا بار بار ذکر کرو، جیسے تم اس نعمت کا ذکر کرتے رہو گے تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا، اور شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ تو فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا تو اس نعمت کے وسیلے سے بنایا۔ کس نعمت کے وسیلے سے بنایا؟ پھر اس کا ذکر کیسے ہونا چاہیے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں عام طور پر راویوں کے نام نہیں لیتا، لیکن جہاں میں نام لینا مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ آج ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کتراتے ہیں، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جتنے صحابی ہیں سارے جنتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی دوسرے درجے کی کتاب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ظاہری زندگی کے اندر مسجد نبوی شریف میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس سجائی ہوئی تھی، محفل منعقد کی ہوئی تھی۔ یہ دو تین الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کون سی مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو صحابہ کو پھر چاہیے تھا نا کہ وہ نماز ہی پڑھتے رہتے، ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو صحابہ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، جتنا وقت مل رہا ہے فرض پڑھے، قضا پڑھ لیں، چلیے قضا نہیں نوافل پڑھ لیں، نماز کا ثواب ہے نا وہاں پہ زیادہ۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم جو عمل کر رہے تھے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول تھا، اس لیے ہم نمازوں کے وقت میں نمازیں بھی پڑھتے، لیکن ہم صرف نمازوں پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہم نے مجلس سجائی ہوئی تھی، ہم نے محفل سجائی ہوئی تھی، ہم صحابہ کانفرنس منعقد کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی آ گئے، فرماتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم صحابہ محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا ما اجلسکم، میرے یارو یہ مجلس کیوں منعقد کی ہوئی ہے، یہ محفل کیوں منعقد کی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے کیوں ہو، جلسہ کیوں منعقد کیا ہوا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی نحن جلسنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ہم بیٹھے ہوئے ہیں نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، ہم نے مجلس منعقد کی ہوئی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، وَنَدْهُ، اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے وَنَحْمَدُهُ، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس محفل کے انعقاد کی وجہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیان کر دی، یا نبی اللہ ہم نے یہ محفل اس لیے نہیں منعقد کی ہوئی کہ ہم آپس میں صرف باتیں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کرنے کے لیے ہم نے مجلس نہیں منعقد کی ہوئی، ہم کوئی دنیاوی باتیں کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے،
تو حضور علیہ السلام نے ضرور پوچھا ہوگا، لیکن یہاں حدیث کے الفاظ اگلے بیان کرتا چلا جاؤں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا۔ صحابہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے نبی نے جب ہم سے پوچھا کہ یہ مجلس کیوں منعقد کی ہوئی ہے تو ہم نے کہا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مجلس منعقد کی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے محفل منعقد کی ہے۔ کس بات پہ محفل منعقد کی ہے؟ الا ما ہدانا لدیننا، جس دین پہ آج ہم قائم ہیں، جس دین پہ آج ہم موجود ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہم جو کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے بہت سے بتوں کو الہ مانا کرتے تھے، ہم تو بے شمار خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم پہ اللہ نے انعام یہ کیا کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی، تو ہم اس نعمت کے شکریہ کے لیے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس نعمت کے شکریہ کے لیے ہم محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اگلا جواب خود ہی بیان کر دیا، یہ بھی نہیں کہا اب پتہ تو چل گیا کہ وہ دین اسلام جیسی ہدایت انہیں ملی، لیکن کس کے وسیلے سے ملی؟ صحابہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دین اسلام بذات خود ہمیں اس پہ ہدایت نہیں ہو گئی، یہ جو اللہ کی نعمت ہے یہ کسی نہ کسی سبب سے ہمیں ملی، تو ہم تو اس سبب کا تذکرہ کر رہے ہیں جس سبب کے وسیلے سے ہمیں اسلام جیسی ہدایت ملی۔ تو کہتے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کی ہماری محفل کا عنوان آپ کی میلاد ہے، کیونکہ ہمیں دین اسلام جیسی ہدایت جو ہوئی، ہم پر جو یہ نعمت ہوئی تو وہ آپ کے وسیلے سے ہوئی۔ آپ دنیا میں نہ تشریف لاتے، آپ کی ولادت نہ ہوتی، آپ کا میلاد نہ ہوتا، نہ ہم مسلمان ہوتے، نہ ہم پہ یہ انعام ہوتا، نہ ہمیں یہ مسجد ملتی، نہ ہمیں یہ مجلس ملتی، تو ہم تو آپ کے ذکر کر کے، آپ کی آمد کے تذکرے کر کے اس کے لیے اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو ہماری اس مجلس کا آج عنوان ہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے بیٹھنے کا مقصد بتا دیا، اپنی مجلس کا عنوان بتا دیا کہ ہم نے آج جو مجلس منعقد کی ہوئی ہے، نہ تو یہ نماز کے عنوان پہ ہے، نہ روزے کے عنوان پہ ہے، نہ حج کے عنوان پہ ہے، نہ صدقے کے عنوان پہ ہے، نہ سیرت کانفرنس ہے، نہ کوئی اور کانفرنس ہے، ہماری تو آج کی محفل کا عنوان صرف میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہے۔ جب اللہ کے نبی کو ہم نے یہ اپنا مدعا و مقصد بیان کر دیا، عرض کر دیا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہم سے پھر سوال کیا، سوال نہیں کیا بلکہ ہم سے حلف لیا، ہم سے قسم اٹھوائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو اللہ ہو، حلف دیتے ہو، قسم دیتے ہو کہ تمہارا یہاں بیٹھنا صرف میلاد مصطفیٰ کے لیے ہے، کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہو، قسم اٹھاتے ہو اس بات پہ، حلف دیتے ہو۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، میں اور آپ ایک دوسرے سے حلف اٹھوائیں نہ تو اٹھوا سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہر جگہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو قرآن سروں پہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں تو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، لیکن وہ تو سامنے صحابہ کرام تھے، کوئی عام ہستیاں نہیں تھیں، وہ ہستیاں تھیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں تو رب کی طرف سے رضا کا تمغہ مل چکا تھا، لیکن اللہ کے نبی حدیث کے الفاظ ہیں ان سے حلف لے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے یارو حلف دیتے ہو کہ صرف میلاد مصطفیٰ کے لیے بیٹھے ہوئی ہو، صرف میری آمد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہوئی ہو، اور میری میلاد بیان کر کے اللہ کا ذکر اور اللہ کی حمد کر رہے ہو، صرف اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئی ہو؟ تو صحابہ بیک زبان ہو کر عرض کرنے لگے ما اجلسنا الا لذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حلف دیتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف میلاد مصطفیٰ ہے، ہمارا بیٹھنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، ہماری آج کی یہ مجلس صرف آپ کی میلاد کی ہے، آپ کی ولادت کے تذکرے کر کے ہم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر آپ کے وسیلے سے کر رہے ہیں، آپ کی میلاد سے کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی حلف لے چکے، اس کے بعد قابل غور الفاظ ہے حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی پاکی بیان کر دی۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو آج بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود صحابہ اکرام پہ زبانیں دراز کرتے ہیں، اپنے پاس سے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں،
کہ کس صحابی کا کیا مقام ہے، کون صحابیت کے درجے پہ ہے، کون صحابیت کے درجے پہ نہیں ہے، فلاں صحابی کا یہ مقام تھا، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کر دیا، جبکہ اللہ کے محبوب خود ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، جب حضور علیہ السلام نے ان سے حلف لیا تو حلف لینے کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا لم استخلفکم تہمتن، میرے یارو میں نے تم سے حلف لیا ہے تو حلف اس لیے نہیں لیا کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی گمان تھا، تمہارے بارے میں کوئی شک ہے، مجھے تمہارے اندر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں پختہ کرنا چاہتا تھا کہ تم وہ عقیدہ چھوڑ دو، وہ عمل چھوڑ دو، اس لیے میں نے حلف نہیں لیا۔ لم استخلفکم تہمتن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے یارو تم میرے یار ہو، تم نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے میری بارگاہ سے سب کچھ سیکھا ہے، مجھے پتا ہے تم میں سے ہر کوئی عاشق ہے، ہر کوئی سچا ہے، ہر کوئی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کسی کے اندر اب عیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے میں نے تمہیں اپنے لیے چنوایا ہے، اب تم میرے چنے ہوئے ہو، تم میرے یار ہو، تمہارے بارے میں کوئی تہمت کر نہیں سکتا، کوئی دنیا کا ملا مولوی کرے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہو کر مختار کل ہو کر کے بیان کر رہا ہوں کہ لم استخلفکم تہمتن، مجھے تمہارے سچا ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، تمہارا عقیدہ صحیح ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، تمہارے اعمال پہ کوئی شک نہیں ہے، قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ شک ہے، فرمایا نہیں قسم اس لیے اٹھوا رہا ہوں کہ آج جو محفل تم منعقد کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جو میلاد مصطفیٰ کی تم محفل کا انعقاد کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ میرے امتی جب میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے لگیں گے تو بارہا سوچیں گے کہ یہ کوئی غیر کام تو نہیں کر رہے، اسلام سے ہٹ کر کام تو نہیں کر رہے، کوئی بدعت کام تو نہیں کر رہے، تو اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانا اتنا بڑا اجر والا کام ہے کہ تم ادھر سجا کے بیٹھے ہو، ادھر اللہ نے میری بارگاہ میں جبریل کو بھیج دیا ہے کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کے ان امتیوں میں یہ پیغام بھیج دو کہ جو جو نبی کی میلاد کی محفل سجائے گا اللہ اسے انعام کتنا بڑا دے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا انعام ہے جو اللہ نے ہمارے لیے آپ کی میلاد کی محفل سجانے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، کون سا انعام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جانی جبریل میرے یارو ابھی تم محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، تم میرا ذکر کر رہے تھے، تم میرا میلاد بیان کر رہے تھے، تم میری ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات بیان کر رہے تھے، ادھر اللہ نے جبریل کو میری بارگاہ میں بھیجا ہے، کہتے جا علی جبریل ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، فاخبرنی انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے، خبر یہ دی ہے کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے محبوب کریم اپنے ان عاشقوں کو بتا دو کہ جو مسجد نبی شریف میں آپ کے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، رب کو ان کی یہ میلاد کی محفل اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے عرش بری میں ان کے تذکرے کے لیے محفل سجا دی۔ اللہ یباہی بکم الملائکہ، دیکھیں قاعدہ یہ ہے دنیا کے اندر ہم میں سے اگر کسی بندے کا کوئی دنیا دار بڑا نا پیسوں والا عہدے والا کسی محفل میں تذکرہ کر دے تو وہ بندہ بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی میرا بڑا مقام ہے، فلاں بھی مجھے جانتا ہے، فلاں محفل میں اس نے میرا تذکرہ کر دیا، لیکن کتنے خوش قسمت ہیں، میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت، حضور علیہ السلام کا میلاد منانے والے کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب میلاد کی محفل میں آتے ہیں تو خالق کائنات جس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور بندہ عبادت کرنے کے باوجود یہ التماس کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرا رب میری بندگی قبول کر لے، مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ ادھر جو میلاد کی محفل سجانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی پیغام بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، میرے یارو اللہ تبارک و تعالی عرش بری پہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو فرشتوں سارے لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو ہمارا رب، لیکن آج میں خالق کائنات ہو کر اعلان کر رہا ہوں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں ان کا رب۔ اتنی عظمت والی محفل جو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ
اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے تو نعمت کا تذکرہ کرو. جتنا زیادہ تم تذکرہ کرتے جاؤ گے اللہ کی نعمت کا شکریہ ہوتا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر شکر کرتے جاؤ گے تو اجر بھی زیادہ ملتا جائے گا. اب اگر آپ مسجد میں سجا کے بیٹھے ہیں تو گھروں میں بھی کرنا شروع کر دیں, پھر کتنا اجر ملے گا. الدرر المنظم کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی میت میں ایک انصاری صحابی تھے, عامر ان کا نام تھا, مدینہ شریف میں ان کا گھر تھا. ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ میں گیا تو جب ان کے گھر میں ہم داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں عطر کا چھڑکاؤ کر رکھا ہے, جھاڑو دے رکھا ہے, گھر میں صفائی کر رکھی ہے. حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات کا تذکرہ کر رہے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہوئی تھی, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا, اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے جس کے وسیلے سے ساری نعمتیں ملی. حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کو کسی نے حکم نہیں دیا تھا, اللہ کے نبی نے بھی انہوں نہیں فرمایا تھا کہ یہ نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے گھر میں محفل سجا دیں. لیکن وہ چونکہ عاشق رسول تھے, انہیں پتا تھا یہ ہمارے ذمہ کام ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے, تو شکریہ ادا کرنے کے لیے اس نعمت کا تذکرہ تو کرنا ہے. اس لیے انہوں نے گھر میں تذکرہ کرنا شروع کر دیا, دوست احباب کو جمع کر لیا. حدیث کے الفاظ ہیں دوست احباب کو جمع کیا, گھر میں تذکرہ کر رہے تھے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا, آپ کی میت میں تھا, اللہ کے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے. جب حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے, اللہ کے نبی نے دیکھا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گھر میں میلاد کی محفل سجا رکھی ہے, اس کے لیے انہوں نے اہتمام کیا ہے, لوگوں کو دعوتیں دی ہیں, لوگوں کو جمع کیا ہے, گھر کی صفائی کی ہے, انہوں نے گھر کے اندر جھاڑو پھیرا ہے, انہوں نے گھر میں عطر کا چھڑکاؤ بھی کر رکھا ہے. تو بڑی محنت کی ہے عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے میلاد کے لیے. تو اللہ کے نبی نے ہرگز حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں, انہوں نے کہا عامر انصاری یہ اتنے تکلف میں کیوں پڑھتا رہا, اس کا تجھے کس نے حکم دیا تھا, یہ نہ کرتا, اس کے بجائے تو نمازیں پڑھ لیتا, اس کے بجائے تو روزہ رکھ لیتا, اس کے بجائے تو قرآن کی تلاوت کر دیتا, مسجد نبوی شریف میں چلا جاتا ہے, ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے, تو جہاں پہ وقت ضائع کر رہا ہے. بلکہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں میلاد کی محفل کو دیکھا, اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے عامر انصاری جو محفل میلاد منعقد کرنے والے تھے انہوں کو مخاطب کر کے فرمایا عامر انصاری ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. خاص مخاطب کیا عامر انصاری کو. دیکھیں یہاں اس محفل کا بھی کوئی نہ کوئی تو منتظم ہوگا نا, کوئی نہ کوئی تو محرک ہوگا جس کے وسیلے سے آج ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو ہمیں تو ثواب ہوگا, لیکن جو محرک ہوتا ہے اس کو کتنا ثواب ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ. عامر انصاری یہ جو تو میلاد کی محفل گھر میں سجا کے بیٹھا ہوا ہے, میری آمد کے تذکرے کر رہا ہے, اپنے دوست احباب کو تو نے جمع کیا ہے, اس کے لیے تو نے انہیں دعوتیں بھی دی ہوں گی, تو نے گھر میں صفائی بھی کی ہے, تو نے گھر میں عطر کا چھڑکاؤ بھی کیا ہے. سن, اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ, اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ, رحمت کا بہانہ تجھے اب مل گیا ہے, رب کی رحمت اب تیری منتظر ہے, کیونکہ تو نے میلاد کی محفل سجائی ہے, اللہ کو یہ میلاد کی محفل پسند آ گئی ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تیری منتظر ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک دروازہ نہیں, 2 دروازے نہیں, 3 نہیں, ابواب الرحمہ جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ رب کی رحمت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے, لیکن کہا لاکا تیرے لیے کھولے گئے.
عامر انصاری لاقہ تیرے لیے رب نے کھولے ہیں، ایک نہیں، رب کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل گئے۔ فرمایا وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، صرف اتنا ہی نہیں کہ رب کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اب تو رحمت سمیٹ سکتا ہے تو سمیٹ، گناہوں کی بخشش مانگ سکتا ہے تو مانگ۔ لیکن پھر بھی یہ ہوتا تھا کہ محفل چھوڑ کر گناہوں کی بخشش مانگی جائے۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی ہوئی تھی، میری حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ عامر انصاری اس میلاد کی محفل کو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام حاصل ہے کہ تو نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ رحمت کے دروازے تو کھل گئے ہیں، لیکن اب رحمت لینے کے لیے مجھے پھر کوئی عمل کرنا پڑے گا، اپنی بخشش کرانے کے لیے مجھے بخشش مانگنی پڑے گی، مجھے استغفار مانگنی پڑے گی۔ اب میں میلاد پڑھنا اور سننا چھوڑ دوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ پڑوں کہ یا اللہ میری بخشش فرما دے، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اگلا پیغام دے دیا، فرمایا وَمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، عامر انصاری اب رب کی رحمت کے دروازے صرف کھلے نہیں ہیں کہ رب کے، بلکہ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے سبب بھی پیدا کر دیے ہیں۔ اب تجھے اپنے گناہ مانگنے کی گناہوں کی بخشش مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے، ایک فرشتہ نہیں، کلہم، سب کی ڈیوٹی لگا لی ہے، یستغفرون لک، کہ وہ استغفار مانگ رہے ہیں تیرے لیے۔ اب تو استغفار مانگے یا نہ مانگے، تیرے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ فرشتوں سارے کام چھوڑ دو، عامر انصاری نے میرے نبی کی میلاد کی محفل سجائی ہے، تم اس کی بخشش کرنا شروع کر دو، میں تمہارے وسیلے سے عامر انصاری کو اپنی رضا دے دوں۔ اگر جہاں تک حدیث ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی کہتا جیسے آج ہماری سوچیں ہی نیگیٹو ہے، ہر بات پہ ہم نیگیٹو سوچتے ہیں، تو کوئی کہہ دیتا بھائی یہ تو صرف عامر انصاری کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ حدیث میں تو اللہ کے محبوب نے لاقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کاف ضمیر بعد مذکر مخاطب کی استعمال کیا ہے، جو کہ صرف ایک پہ دلالت کرتی ہے، مذکر پہ دلالت کرتی ہے، سامنے موجود پہ دلالت کرتی ہے۔ تو یہ پیغام تو صرف عامر انصاری کے لیے تھا، انہوں نے مدینہ شریف میں سجائی اس لیے تھا، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں میلاد کی محفل منائی اس لیے تھا، آپ کی ظاہری زندگی کے اندر میلاد کی محفل منائی اس لیے تھا، پھر اس میں صحابہ تھے اس لیے تھا۔ اب تم جو محفل میلاد مناتے ہو اس کا تو اجر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے اس وقت ہی سارا مسئلہ حل فرما دیا، کیونکہ عالم الغیب نبی تھے نا، جانتے تھے اپنی امت کے حالات کو، تو اس لیے فرمایا عامر انصاری تجھے جو یہ اجر مل رہا ہے اس لیے نہیں کہ تو صحابی ہے، صحابی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ تو نے مدینہ شریف میں یہ میلاد کی محفل منائی، مدینہ شریف کی بھی اپنی برکت ہے، اس لیے بھی نہیں کہ تیرے سامنے سارے صحابہ موجود ہیں، اس کا بھی اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے بھی نہیں کہ تو نے میری ظاہری زندگی کے اندر منائی ہے، اس کا بھی اپنا مقام و مرتبہ ہے،
فرمایا من فعل فعلک عامر انصاری تجھے جو یہ اجر مل رہا ہے یہ تو میرا میلاد منانے کا صدقہ مل رہا ہے. تو میلاد منانا صرف میری ظاہری زندگی کے اندر نہیں ہے, صرف مدینہ پاک کے ساتھ خاص نہیں ہے, صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. فرمایا من فعل فعلک, جو میرا امتی قیامت تک آنے والا جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس وقت بھی ایسی میلاد کی محفل سجائے گا نجاتوں کا اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا اجر رب تجھے دے گا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کا تذکرے کیا کرو. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تذکرے کیا کرو. پھر یہ اعتراض آج بار بار ہوتا ہے صحابہ اکرام نے ایسی محفل میلاد منائی, تو میں آج وہی سارے دلائل دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات جانی چاہیے کہ صحابہ تو ہر روز منایا کرتے تھے. اسی کتاب ہے درر المنظم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے, اور اس حدیث کے راوی ہیں رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم نے اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجائی. اور وہ تو پورا حال بیان کرتے ہیں اپنی میلاد کی محفل کا حدیث کے اندر. فرماتے ہیں میں نے اپنے کنبے کے افراد کو جمع کیا, اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا گھر کے اندر. کہتے ہیں انہیں جمع کر کے سامنے بٹھایا اور خود ان کے سامنے حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت ظاہر ہونے والے معجزات کو بیان کرنے لگتا. جب میں بیان کرتا رہا جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو جس سال حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں ظہور فرمانا تھا اس سال اللہ تبارک و تعالی نے ہر حاملہ عورت کو بچہ عطا کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں فرماتا تھا, جب میں بیان کرتا تھا کہ میرے کنبے والوں سنو, اللہ کے نبی کی میلاد سنو, کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لائے تو جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے جسم اقدس سے نور نکلا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے سناتا رہا, صحابہ اکرام سن کے, میرے گھر والے افراد کنبے والے افراد سن کے جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھتے, خاموشی سے نہیں بیٹھتے, جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھتے. اب اگلا مرحلہ آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے میلاد کی محفل گھر میں سجائی تھی, حضور علیہ السلام سے اجازت بھی نہیں لی تھی, حضور علیہ السلام کو بتایا بھی نہیں تھا, دعوت بھی نہیں دی تھی, لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ نبی ہی کیا جسے امتی کی خبر نہ ہو. یہ ہمارے عقیدے غلط ہے, ہمیں بتایا غلط کیا ہے کہ نبی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, ورنہ نبی کو امتی کی ہر خبر ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے تھے, میں میلاد سنا رہا تھا, میرے کنبے والے میلاد سن رہے تھے, ہم خوش ہو کر اللہ کے نبی پہ درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے تھے, اچانک ہمارے گھر میں اللہ کے نبی تشریف فرما. اذا جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو گئے. جب حضور علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میلاد کی محفل دیکھ کر, صحابہ کا جوش و خروش دیکھ کر, صحابہ کی خوشی و مسرت دیکھ کر, صحابہ کا درود و سلام پڑھنا دیکھ کر, وہیں پہ اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دیا. فرمایا میرے یارو, اس محفل میں آنے والوں, محفل منانے والوں, محفل کا انعقاد کرنے والوں, محفل منعقد کرنے والوں, محفل میں آ کے بیٹھنے والوں, وہاں اس حدیث میں تو پیغام تھا صرف محفل منعقد کرنے والوں کے لیے, لیکن اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے نبی نے ہر کسی کو جو وہاں پہ موجود تھا, کوئی چھوٹا تھا اسے بھی مخاطب کیا, بڑا تھا اسے بھی مخاطب کیا, کوئی متقی تھا اسے بھی مخاطب کیا, کوئی اگر گناہوں سے لبریز تھا اسے بھی مخاطب کیا. فرمایا اس محفل میں آنے والوں, میں تم سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ حلت لکم شفاعتی, تم سب کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جب میں آ رہا تھا نا, مفتی صاحب آپ کو ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی سنا رہے تھے, بہت طویل حدیث ہے. میدان محشر بپا ہوگا, سارے روئے زمین کے لوگ اکٹھے ہوں گے, تو اس وقت وہ مشورہ کریں گے کہ کسی نہ کسی کی بارگاہ میں جایا جائے جو آج ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے, شفاعت کرے. حدیث کے الفاظ ہیں سارے جمع ہو کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, جا کے عرض کریں گے آدم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں, آج دیکھتے ہیں آپ کہ کیا حال ہے ہمارا, سورج سوا نیزے پہ ہے,
تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے جیسا غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج میں نے دیکھا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج سخت غضب میں ہے اور ایسا غضب بعد میں بھی کبھی نہیں ہوگا، لہذا نفسی 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 اذهبوا الی غیری، مسلم شریف کے حدیث میں 3 مرتبہ یہ لفظ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ پھر خود ہی کہیں گے اذهبوا الی نوح، جاؤ نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ قصہ مختصر طویل حدیث ہے، لوگ سارے نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ میں جائیں گے، ہر نبی اور رسول کہے گا اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی نفسی۔ آخر میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے مشقت کے بعد پہنچیں گے، سارے انبیاء اور رسولوں کی بارگاہ سے ہو کر پہنچیں گے۔ اب یہ سفر آپ خود اپنے ذہن میں اندازہ کر لیں کہ 313 تو رسول ہے، انبیاء کی تعداد کا تو تعین ہی نہیں ہے، 313 تو صرف رسول ہے۔ اتنے رسولوں اور نبیوں کی بارگاہ سے ہو کر بندہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے گا میدان محشر والے دن۔ پھر بھی اللہ کے نبی فرمائیں گے، جب لوگ آ کے کہیں گے ہماری شفاعت کرو تو میں کہوں گا انا لہا انا لہا انا لہا، کہ ہاں شفاعت میں ہی کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوراً شفاعت نہیں کروں گا، میں پہلے سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سر مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، جو مانگتے ہیں مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں شفاعت کروں گا، لیکن یہ تو شفاعت حضور علیہ السلام کی رحمت کی شفاعت ہوگی، جس کے لیے چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ اب جو میلاد کی محفل میں آنے والے ہیں، جس کو بدعت کا نام دے کر آج ہم جان چھڑا رہے ہیں اس سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لکم شفاعتی، جہاں اللہ کے نبی فرما کے جا رہے ہیں میری میلاد کی محفل میں آنے والوں، باقی سارے مجھے ڈھونڈ کر مجھ سے شفاعت کرائیں گے، لیکن تمہاری شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی ہے۔ کل جب میدان محشر ہوگا تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں اللہ کا نبی خود تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کروں گا۔ کہ اللہ کی نعمت کے شکریہ کا طریقہ ہی تو یہی ہے نا کہ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے جاؤ، جتنا جتنا ذکر کرتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرماتے جائیں گے۔ یہ ایک طریقہ قرآن مجید میں کا میں نے ابھی بیان کیا ہے، اب وقت ہو گیا ہے اس لیے میں ایک اور طریقہ صرف اسے ہلکا سا ٹچ دے رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکریہ کا ایک اور طریقہ بھی قرآن مجید میں بیان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمت کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی اس کو تو تھا ذکر کرنا تو ہے نا، کہ نعمت کا ذکر کرو۔ نعمت کا ذکر تو ہوگا نا، ہم نے مسجد میں اندر بیٹھ کر دیا، جو سننا چاہتے تھے وہ آ گئے، جو نہیں سننا چاہتے تھے گھروں میں بیٹھے۔ یہ تو نعمت کے شکریہ کا ایک طریقہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمت کے شکریہ کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تحدیث نعمت بھی کرو، ذکر بھی کرو، تحدیث نعمت بھی کرو۔ کیا مطلب؟ فرمایا ذکر تو یہ ہے کہ گھر میں کر لو، مسجد میں کر لو، جتنے بیٹھے ہو وہ آپس میں سنا لو، لیکن تحدیث نعمت یہ ہے کہ ایسا اس کا تذکرہ کرو، ایسا چرچا کرو کہ جو سننا چاہتے ہیں انہیں بھی سناؤ، جو نہیں سننا چاہتے انہیں بھی سناؤ۔ گلی محلوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، ہر گلی میں بکھر جاؤ اور اونچی آواز میں کہو کہ فضل رب الہلا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ یہ بھی تحدیث نعمت ہے، اس کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن آئے، حضور علیہ السلام جیسی نعمت کی ولادت کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر خوب چرچے کیا کرو، پھر صرف گھروں میں نہ بیٹھ جاؤ، پھر یہ نہ کہو کہ آج کے دن ہم نے نوافل
پڑھنے ہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اس طرح چرچا کرو جیسے چرچا مدینہ شریف میں صحابہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کس طرح چرچا کیا کرتے تھے؟ حدیث مبارکہ مسلم شریف سے ستہ کہ دوسرے درجے کی کتاب جلد ثانی باب الہجرت کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ مدینہ شریف میں پہنچے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْوُجُودِ، اللہ کے نبی کی آمد پہ جو صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی ولادت اور آمد پہ جو تذکرہ کیا، جو چرچا کیا، اس کا طریقہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ اکرام گھر میں نہیں بیٹھ گئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں صرف آ کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْوُجُودِ، بوڑھے مرد جو چل نہیں سکتے تھے اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَمُ، پھر طرق، عاشق لوگ، خادم لوگ، غلام لوگ، لڑکے، حضور علیہ السلام کی محبت میں سرشار لوگ جنہیں چلنے کی بھی طاقت تھی، وہ تفرقوا فی الطرق، وہ مختلف راستوں میں بکھر گئے، ہر گلی میں بکھر گئے، ٹولیاں بنا کر بکھر گئے۔ آنا تو اللہ کے نبی نے ایک راستے سے تھا، لیکن صحابہ تعدی سے نعمت کر رہے تھے۔ وہ یہودیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہودیوں آج سن لو، کیا سن لو کہ جنادون یا محمد یا رسول اللہ، ہر گلی میں اکٹھے ہو کر فقط ایک نعرہ لگا رہے تھے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کرنا اتنا بڑا اجر والا عمل ہے۔ محدث ابن جوزی اپنی کتاب المولد العروس فی میلاد الرسول کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جعل لمن فرح بمولدہ، جو بندہ حضور علیہ السلام کی ولادت میں صرف خوش ہو جائے، میلاد کی خوشی کر دے، خرچ کچھ بھی نہ کرے، بے شک محفل بھی منعقد نہ کرے، جلوس بھی نہ نکالے، صرف خوش ہو جائے، لیکن پھر بات یاد رکھے کہ خوشی اندر سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشی اندر سے ہوتی ہے۔ خوش ہو جائے تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں قال لہ سترا وحجابا من النار، کل قیامت والے دن اگر اس کے نام اعمال میں اور کوئی عمل مقبول نہ بھی ہوا تو یہ میلاد کی خوشی اس کے لیے جہنم کی آگ کے آگے پردہ بن جائے۔ لیکن محدث ابن جوزی فرماتے ہیں بندہ خوش ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میلاد منائے نہیں، پھر میلاد کے لیے جھنڈا نہ خریدے، پھر میلاد کے لیے جلوس نہ نکالے، پھر میلاد کے لیے گھر نہ سجائے، پھر میلاد کی خوشی میں غریبوں کو صدقہ نہ دے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خوش ہو عاشق رسول پھر یہ عمل نہ کرے، تو کہتے ہیں پھر اس کے لیے خرچ تو کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں من انفق درہمن، حضور علیہ السلام کی میلاد میں جو 1 روپیہ خرچ کر دے، درہمن، انفق درہمن، 1 روپیہ حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں حلال کا کر دے، کان المصطفیٰ لہو شافعا و مشفعا، اس میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی شافع بھی ہوں گے، اور ایسے شافع ہوں گے کہ اس کی شفاعت قبول کی جائے، اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی اللہ کے نبی کی۔ تو اتنا بڑا اجر ہے میلاد مصطفیٰ کی محفل کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کے سارے اعمال نصیب کرے، حضور علیہ السلام کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ البلاغ۔